آخری ایام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ایک بار ہم ماہ رمضان المبارک سے ملنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ نظام قدرت ہے اور امت مصطفیٰ پر انعام ربانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمبی عمر عطا نہیں فرمائی، جیسا کہ گزشتہ امتوں کی عمریں ہوا کرتی تھی، اور وہ ہمارے قوا بھی نہیں ہے، ہماری کمزوریوں، ہماری کوتاہیوں اور ہماری کمیوں کا اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، چونکہ ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ امت ہونے کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ہم پر وہ انعام، وہ اکرام فرماتا ہے جو دوسری ہم سے پہلے آنے والی امتوں کو عطا نہیں کیے ہیں۔ انہی انعامات و اکرامات میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے وہ ماہ رمضان مبارک کی صورت میں ہمیں عطا کیا گیا۔ ماہ رمضان مبارک ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، ماہ صیام ہے، ماہ صبر ہے، اور سال کے جو 11 مہینے ملا کر کے بھی وہ برکتیں نہیں ہوتی، اس سے زیادہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھی ہیں۔ اس ماہ مبارک سے ہم ملنے والے ہیں۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس بھیجا ہوا ایک مہمان ہوتا ہے، اور حضرات گرامی، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے کہ مہمان جتنا معزز ہوگا اس کے استقبال کی تیاری بھی اسی انداز کی ہوتی ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا بھیجا ہوا پیارا مہمان ہے کہ جس کے آغاز ہوتے ہی پہلی رات جو آتی ہے وہ عرش اعظم کے نیچے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور آواز آتی ہے جنت کے دروازوں کو کھول دو، جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب ماہ رمضان مبارک کا پروٹوکول ہے۔ اسی سے ہم اس مہمان کی عظمت اور مقام رفعت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور برکتیں ایسی لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں کی جانے والی چھوٹی سی بھی نیکی جو ہمارے نزدیک بڑی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، نیکی تو نیکی ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے اور وہ نیکی ہماری نجات کا سبب بن جائے، یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہ ماہ رمضان مبارک جو ہم سے ملنے والا ہے، جس سے ہم ملنے والے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پھر ایک بار یہ برکت والا
رحمت والا مغفرت والا مہینہ ہمیں عطا کیا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں چھوٹی سی بھی نیکی، اس کا ثواب آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ ماہ شعبان المعظم چل رہا ہے، قریب الختم ہے، پھر ماہ رمضان مبارک کے بعد ماہ شعبان المکرم ہوگا، پھر ماہ ذوالقعدہ ہوگا، پھر ماہ ذی الحجہ ہوگا، ماہ محرم، ماہ صفر، ماہ ربیع الاول، یعنی پھر شعبان المعظم کے آنے تک یہ جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں اتنی برکت رکھی ہے کہ یہ مہینے میں کی جانے والی چھوٹی سی نیکی بھی فرد کا دوسرے دیگر مہینوں کے فرد کا ثواب دلاتی ہے بندے مومن کو۔ حضرات گرامی، یہ مبارک و مسعود مہینہ ہم سے ملنے والا ہے اور مہمان ہے اللہ کا بھیجا ہوا، وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے دل بھی رحمت والے ہو جاتے ہیں، ہماری راتیں بھی برکت والی ہو جاتی ہیں، ہمارے نیکیوں کو فرد کا درجہ مل جاتا ہے اور فرد کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، دنیا میں جتنی نیکیاں بندہ مومن کرتے ہیں ان سب کی نیکیوں کا اجر مقرر کر دیا گیا، تم یہ نیکی کرو گے تو تم کو یہ ثواب ملے گا، سب کا ثواب بتا دیا گیا۔ لیکن آنے والے مہینے رمضان مبارک میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن وہ خود روزے دار روزہ رکھنے والے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، اس مہینے کی ایسی برکت ہے، اس مہینے میں ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں یا انفرادی طور پر آپ پڑھ رہے ہیں، جب نماز پڑھ رہے ہو تو سب کو نظر آئے گا، اللہ اکبر۔ جب آپ حج کرو گے تو سب کو پتا چلے گا کہ آپ حج کر رہے ہو، جب آپ زکات دو گے تو سب کو پتا چلے گا کہ زکات دے رہے ہو۔ لیکن روزہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت ہے کہ جب آپ روزہ ہو تو یا تو آپ جانتے ہو روزہ ہے یا آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ روزہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت چھپا کے کی جانے والی ہے وہ ماہ رمضان مبارک میں کی جاتی ہے، روزے کی شکل میں، روزے کی صورت میں۔ تو حضرات گرامی، ماہ رمضان مبارک اب آنے ہی والا ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور اس مہینے کے آنے والے اس مہینے کے ہر لمحے کو غنیمت جانیے۔ صرف دن کو نہیں کہ روزہ رکھا جاتا ہے بلکہ رات کی بھی قدر کیجیے، کیونکہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، رات میں نفل ادا کی جاتی ہے۔ دن کی بھی قدر کیجیے، رات کی بھی قدر کیجیے۔ اور رمضان مبارک آنے سے پہلے یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایسی عظمت والے صحابی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارے گھر والوں میں سے، یعنی وہ سلمان فارسی جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا فرد قرار دے دیا، اپنے گھر والا بنا دیا سرکار پاک کی نسبت خاص میں ان کو۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان المعظم کا آخری دن آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے مبارک پر خوشی کے آثار لیے صحابہ کرام میں جلوہ گر ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے۔ خطبہ کیا ہوتا؟ رمضان کی عظمت میرے آقا بیان کرتے، رمضان کی اہمیت میرے آقا بیان فرماتے، اور رمضان میں عملی طور پر جد و جہد کرنے کی ترغیب صحابہ کرام کو دلاتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو فرماتے مبارک ہو تم پر رمضان سایہ فکن ہونے والا ہے، اس کے دن بھی برکت والے ہیں، اس کی راتیں بھی برکت والی ہیں، اس میں کیا جانے والا نیک عمل دوسرے مہینوں میں کیے جانے والے
فرد کا ثواب دلاتا ہے۔ دن میں روزے رکھا کرو، رات میں نفل ادا کرو۔ اس مہینے میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے۔ اور جس نے اس ماہ مبارک میں ایک کھجور سے ہی یا ایک گلاس پانی سے ہی کسی کو افطار کرواتے، اللہ تعالیٰ حشر کے دن اس کو پیاسا نہیں رکھے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بے ارشاد فرماتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا ہوتا رمضان شریف سے پہلے؟ جیسے جیسے رمضان شریف قریب آنے لگتا، وہ اپنے کاموں میں بڑی تیزی لاتے تھے، اپنے کاروبار کو سمیٹ لیتے، جس کو جو مال دینا ہے وہ دیتے، جس سے وصول کرنا ہے وصول کر لیتے۔ کیوں؟ یہ دنیا کی حرص نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنا کاروبار، اپنا مال سب سمیٹ لے تاکہ رمضان میں صرف عبادت میں ہی مصروف رہا جا سکے۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہوتا حضرات کرام۔ اور زکوٰۃ بھی لوگ ادا کرتے تھے رمضان شریف کے آنے سے پہلے، کہ رمضان شریف میں کہاں حساب کتاب کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں اور بھی جو مزید باتیں ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی بشارت ہے جو اپنے کام کرنے والے کو یعنی غلام کو راحت دے دے تاکہ وہ رمضان کی عبادت میں مصروف ہو جائے اور خود بھی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ حضرات گرامی، بہت سی فضائل، بہت سے بشارتیں رمضان کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یہ ماہ رمضان مبارک ہم پر سایہ فکر ہونے والا ہے کچھ، اور ماہ رمضان کو دیگر مہینوں کی طرح عام مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ مہینہ خاص الخاص ہے۔ اور یہ ماہ مبارک ہماری آئندہ والی زندگی، اللہ نے زندگی عطا کی، تو ہماری جتنی بھی زندگی ہوگی اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے لیے ایک لائق عمل بنانے کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے تو یہ ہم طے کر کے چلیں کہ ہمارے اندر خود کو کچھ تبدیلی لانی ہے۔ اب حالات تو ہمارے اتنے گئے گزرے کہ کچھ تبدیلی نہیں بلکہ بہت کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ نیکیوں کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، برائیوں سے اپنا دامن بچانے کی ضرورت ہے، اور جو جانے انجانے میں جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ان سے توبہ کی ضرورت ہے۔ اور توبہ ایسے نہیں کی جاتی کہ مولا تعالیٰ ہم نے نماز چھوڑی، اب رمضان میں ہم نماز پابندی کے پڑھیں، ہم نے یہ کیا مولا رمضان میں ہم یہ نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ توبہ کہتے ہی اسے ہے کہ اس بات کو طے کر لیا جائے، اس بات پر قائم ہوا جائے کہ جو گناہ اب تک ہم سے سرزد ہوئے اس پر نادم ہے، شرمندہ ہے، اور آئندہ پھر ایسا گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا۔ تو ماہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی ذہنی طور پر اس بات کو لے کر اپنے آپ کو ایسے راستے پر ڈال لے کہ وہ راستہ ہمیں رمضان کے بعد بھی نیک بنا کر رکھے، رمضان کے آنے کے بعد، رمضان کے جانے کے بعد بھی ہم اس راستے پر چلتے رہے جو راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ حضرات گرامی، رمضان مبارک سایہ فکن ہونے والا ہے، ہماری زندگیوں میں پھر سے ایک بار آنے والا ہے۔ یہ اس موقع کو غنیمت جانیے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اب وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم سے پردہ کر چکے، انتقال کر چکے دنیا سے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اور زندہ ایسے ہی نہیں رکھا بلکہ ماہ رمضان مبارک ہمیں عطا کر رہا۔ خوب دعا کیجیے، رو رو کے دعا کیجیے، گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی خامیاں، کوتاہیاں جو ہمارے مزاج میں شامل ہو چکے ہیں ان کو زندگیوں سے الگ کیجیے، اور جن گناہوں کی عادی ہو چکے ہیں ان سے سچی توبہ کیجیے۔ یہ نہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو سارے گناہ معاف کروا لیں کہ رمضان کے بعد پھر دیکھا جائے گا، نہیں، ایسی توبہ بالکل بھی اللہ کی بارگاہ
قابل قبول نہیں ہے، وہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، کچھ باتیں ہیں ماہ رمضان المبارک میں کی جانے والی، کچھ کام ہے رمضان المبارک میں کیے جانے والے۔ ان میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو ختم کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، پھر رمضان مبارک کا چھایا نشان استقبال کریں، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ جب چاند دیکھ لیں تو پھر رمضان شریف کا آغاز ہو گیا، اب آپ کو تراویح ادا کرنی ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے۔ تراویح اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی ایسے امام کے پیچھے آپ کھڑے ہو جاؤ جو فر 3 دن میں قرآن پورا ختم کر رہا ہے، پھر یہ سمجھ لو کہ آپ کی چھٹی ہوگی۔ تراویح اس کا نام نہیں ہے کہ 10 دن 10 راتیں دیکھ لیں کہ بھئی امام صاحب روزانہ 3 پارے 3.25 پارے جو بھی ہے وہ پڑھا رہے ہیں، 10 دن میں چھٹی کرا دیں گے۔ یہ تراویح اس کا نام نہیں ہے، بلکہ تراویح اس کا نام ہے کہ چاند دیکھ کر آپ تراویح شروع کریں گے اور پھر شوال کا چاند دیکھ کر آپ تراویح چھوڑیں گے۔ اور تراویح کے حوالے سے عزیزان گرامی ایک بات آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر رمضان شریف کے آنے سے پہلے مختلف اعلانات بھی ہوتے ہیں، چرچے بھی لیے جاتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا ہر آدمی کے ہاتھ میں ہو گیا ہے، ایک میسج بڑا وائرل ہوتا ہے کہ فلاں مقام پر عورتوں کے لیے نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ عزیزان گرامی، جہاں تک عورتوں کا نماز تراویح ادا کرنا ہے، اس کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ تراویح عورت پڑھے تو اپنے گھر میں اکیلے انفرادی طور پر پڑھے۔ ہاں، کچھ خوش قسمت گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ بچیاں ہوتی ہیں جو قرآن حفظ کر لیتی ہیں، اللہ کا ان پر فضل ہوتا ہے۔ اب اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو حفاظ ہوتے ہیں، اگر کسی سال وہ تراویح نہ پڑھا سکیں تو پھر قرآن بھلا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے بچیاں ہمارے گھرانوں میں ہیں جو حفظ قرآن کر چکی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ تراویح پڑھے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو وہ گھر کے اعلان نہ کریں، بلکہ گھر کے ہی عورتوں کو لے کر وہ جماعت تراویح کا اہتمام کر لے، اور اس طرح کے وہ آگے والے مصلی پہ نہ ٹھہرے بلکہ جماعت میں سب میں شامل ہو کر نماز پڑھائیں۔ اور سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ جس عورت کو نماز پڑھنے کا حکم اس طرح دیا گیا ہے کہ وہ گھر میں ادا کرے، فرد بھی وہ مسجد میں آ کر ادا نہیں کر سکتی، وہ نماز ادا کرے تو گھر میں ادا کرے۔ گھر میں کیسے ادا کرے؟ کسی کمرے میں ادا کرے، اور کمرے میں بھی کیسے ادا کرے؟ ایسا کونا جہاں عام طور پر جلدی سے کسی کی نظر نہیں جاتی، ایسی جگہ پر عورتوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جب رمضان شریف آتا، نماز تراویح کا عورتوں کے لیے خاص انتظام کیوں بھائی؟ جب فرد کے لیے عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر تراویح کے نام پر گھر سے نکلنا، تراویح پڑھ لیے، اس کے بعد میاں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، فیملی کے دیگر افراد کے ساتھ حلیم کہاں اچھی ملتی دیکھنا، مکروہ تحریمی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات رکھ رہا ہوں کہ عورتیں گھروں کے اندر تراویح پڑھیں، اگر حافظہ نہیں ہے گھر کی بچی کوئی تو اکیلے تراویح پڑھیں، یہ عورت کی تراویح ہو۔ اور مرد کی تراویح 3 دن یا 10 دن قرآن جب ختم ہو گیا، ایک قرآن سن لیا کافی نہیں، بلکہ چاند رمضان شریف کا چاند دیکھ کر آپ کو تراویح شروع کرنی ہے، اور پھر شوال مکرم کا چاند دیکھ کر آپ کو تراویح چھوڑنی ہے۔ تو یہ اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھیں کہ عورتوں کا بالکل گھر سے تراویح کے نام پر نکلنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ کہیں سے کچھ لوگوں نے کچھ باتیں ایسی لالی ہیں جس کو لے کر وہ ایک تماشا کھڑا کر دیتے ہیں، اور باضابطہ ہماری مائیں بہنیں بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر تراویح پڑھتی ہیں۔ عزیزان گرامی، عورتوں کا گھر میں ہی عبادت کرنا بہتر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اور پھر آپ رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیں، کیونکہ رمضان ماہ قرآن ہے،
نزول قرآن کا مہینہ ہے، تراویح میں آپ جو قرآن سنتے ہیں اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ آپ کو جب جب جیسا جیسا وقت ملے آپ قرآن کی تلاوت کر لیا کریں، اور ترجمہ قرآن بھی آپ دیکھ لیا کریں۔ ترجمے بہت سے کرنے والوں نے کیے ہیں، لیکن سب سے بہتر ترجمہ امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن ہے۔ وہ ترجمہ قرآن کے ساتھ چند آیات ہی صحیح معمول بنا لیں، طریقہ بنا لیں پورے رمضان میں۔ اگر وقت ہی وقت ہے آپ کے پاس تو روزانہ ایک پارہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو گھر کے کسی پڑھنے والے فرد کو کہتے کہ بھئی ایک وقت ہم مقرر کر لیتے ہیں، قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، ہم بیٹھ کے سنتے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ذکر کرتے رہیں، اللہ اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، کسی ایک نام کو اپنی زبان پر جاری کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور دعا کریں، اور ماہ رمضان مبارک چونکہ پہلا عشرہ جیسا کہ روایات میں آیا رحمت والا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ، تیسرے آخری جو 10 دن ہوتے ہیں یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ دلانے والا عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں ایک شب قدر ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے پہلے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ 26 روزے کے بعد ہی جو رات آتی ہے شب قدر اسی میں آ جائے، اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر کی جائے گی۔ یعنی 19 کا دن گزرے گا، 20 کا دن گزرے گا، اور 21ویں شب جب آئے گی ہو سکتا اس رات بھی شب قدر ہو جائے۔ 22 کا دن گزرے گا، 23ویں شب آئے گی ہو سکتا اس رات بھی شب قدر ہو جائے۔ 24 کا دن گزرے گا، 25ویں شب آئے گی، شاید اس رات بھی شب قدر ہو جائے۔ اور 26 کا دن گزرے، 27 کی رات آئے، وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ آخری دن ہو جائے، چاند بھی عید کا نظر آ جائے، شوال کا چاند نظر آئے، اس کے بعد جو رات ہے وہ بھی شب قدر ہوتی ہے۔ تو لہذا جو آخری عشرہ ہے اپنے کاموں کو سمیٹ لیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا عجیب حال ہے، جس عشرے میں ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کی بشارت دے دی گئی، اسی عشرے میں ہمیں شاپنگ کی سوچتی ہے، ہمیں بازاروں میں گھومنے پھرنے کی سوچتی ہے، فیملی اوکیشن کی ہمیں سوچتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کچھ شاپنگ کرنی ہے ٹھیک ہے، بچوں کو نئے کپڑے دلانے، بیوی کو نئے کپڑے دلانے، گھر کے دیگر افراد کو نئے کپڑے دلانا ہے، عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے سب کو، تو ابھی رمضان شریف شروع ہونے کے لیے دن بچے ہیں، آپ اب کر لیں، یا پھر رمضان کے آخری عشرے سے پہلے تھوڑا سا وقت، یعنی وقت ضائع نہ کریں، تھوڑا سا وقت اس میں آپ خرچ کر دیں، کیونکہ گھر والوں کا خیال رکھنا، ان کو خوش کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ لیکن آخری عشرے کو مخصوص کر دیں عبادتوں کے ساتھ، مشقت اٹھا لیں، محنت کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ مولا ہو سکتا یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، مولا اس میں جو ہم سے عبادتیں ہوئی ہیں اسے قبول کر۔ اور رمضان شریف میں یہ رمضان کی تیاری ہے، رمضان کا استقبال ہم کرنے والے ہیں، تو چند باتیں ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے رمضان کا استقبال کرنا۔ اس مہینے کا نام ایک اور ہے شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ۔ اب ہمدردی کا مہینہ ہے تو کچھ لوگ ہمدردی کتنے کرتے ہیں کہ بھئی جو امیر فقیر حضرات ہیں ان کے بعد افطار جمع کرے، شائع شان انداز میں بھیج دیتے ہیں کہ بھئی انہوں سال بھر یاد رکھیں گے ہمارے کو افطار لے کے۔ اڑوس پڑوس میں کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن اس گھروں کے افراد کے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ اپنے بچوں کے لیے افطار جمع کریں، افطار کا بندوبست کریں، وہ گھر محروم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اڑوس پڑوس دیکھنا ہے، ماہ رمضان میں یہ عادت بنا لیں عزیزان گرامی۔ اس کے علاوہ اور مہینوں میں یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں اپنے لیے سالن بناؤ تو اسے کچھ ڈھیلا کر دو تاکہ آدو بادو کے پڑوس والے بھی وہ کھا سکے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن 11 مہینے بڑا دشوار کام ہمیں نظر آتا ہے۔ رمضان
आसान हमारे लिए हो जाती है कि हम किसी के लिए इफ्तार का बंदोबस्त करते हैं, किसी के लिए शरबत का बंदोबस्त करते हैं, किसी के लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। और बाद घराने ऐसे होते हैं कि उनके पास सहरी और इफ्तार के लिए खाने को भी नहीं होता है, और हमारे फंक्शन लाखों रुपए के अब करोड़ों तक पहुंच गए। तो ऐसे पड़ोस तलाश करें, ऐसे रिश्तेदार तलाश करें जिनकी माशी हालत कमजोर है, उनके घर महीने भर का राशन पहुंचा दें ताकि उनकी सहरी उनके लिए आसान हो जाए, उनकी इफ्तार उनके लिए आसान हो जाए। और वो दुआ मुझसे न भी दे तो अल्लाह का फजल आपकी जिंदगियों में शामिल हो जाए। इस बात का आप हजरात लिहाज रखें। और अपने बच्चों को जब कपड़े बनाए, अल्लाह ने आपको नवाजा तो देखिए खानदान में अड़ोस पड़ोस में कोई यतीम बच्चा है तो आप उसके लिए भी कपड़ों का बंदोबस्त कर दे। गिरानी गिरानी यतीम बच्चों का ख्याल रखें, जिनके माँ या बाप दुनिया से गुजर जाते हैं उनका ख्याल रखें, उनके लिए बशारत है जो यतीम बच्चों का ख्याल रखते हैं। रिवायात में आता है कि जब कोई मोहब्बत और शफकत के साथ किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखता है तो बच्चे के सर के जो बाल उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे के उतने गुनाह माफ फरमा देता है। इन बातों को जहन में रखते हुए रमजान का इस्तेमाल करें, शान इस्तेमाल। और चूंकि ये कोविड जैसी बला हमारे पीछे लगी हुई है तो हो सकता आने वाले दिनों में पता नहीं हुकूमत की जानिब से क्या क्या इक़दाम हो जाए, सब्र और तहम्मुल भी हो, और उससे ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अपने आप को बचाइए। और मैं अक्सर कहता हूँ कि इलाज से बेहतर एहतियात है। आप एहतियात कर लें, और एहतियात 50-60 रुपए की होती है मास्क की शक्ल में, जो आपके 5 से 20-25 लाख रुपए तक बचा ले। तो इस बात का आप लिहाज रखें। रमज़ान शरीफ इबादतों का महीना है, रमज़ान शरीफ इजाज़तों का महीना है, रमज़ान शरीफ सब्र और तहम्मुल का महीना है, और ये शहरुल मुवासात है, हमदर्दियों का महीना है। और इस महीने में ज़कात अदा की जाती है। ये हज़रात आप हज़रात भी याद रखें कि ज़कात को टुकड़े 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 करके 150 टुकड़े 200 टुकड़े मत बनाएं। अगर आपसे मुमकिन हो कि आपके पास इतनी ज़कात निकलती है कि जिससे कोई आदमी एक नया कारोबार शुरू करता है तो देखें अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कौन गरीब है, कौन लाचार है, कौन बेरोजगार है। अगर आपकी ज़कात के जरिए उसको कोई रोजगार का रास्ता मिल जाता है तो ये बहुत बड़ा अमल होगा। इस बात का हज़रात लिहाज लगी हुई है घरों पर है, क्या है बोले तो आज साहब के घर से ज़कात बढ़ 150-150, 200-200, 500-500, 1000-1000। पास तो इस हद तक जुल्म कर देते हैं कि सारी ज़कात की रकम की जो है सस्ती किस्म की साड़ियाँ, लुंगी, कुर्ते ला दिए, और जिसको खाने की ज़रूरत है उसको ज़बरदस्ती साड़ी और कुर्ता लुंगी सौंप दी जाती है। तो बेहतर यह है कि रुपये ही में की शक्ल में ज़कात अदा करें ताकि किसी के काम आ जाए, किसी की ज़िंदगी नए सिरे से शुरू हो सके। तो इन बातों के को जहन में रखते हुए रमज़ान शरीफ का इस्तक़बाल करें और हर गुनाह की माफ़ी अल्लाह ताला की बारगाह से तलब करें, और इस वादे के साथ कि मौला ताला अब फिर ऐसा गुनाह मुझसे नहीं होगा। बस तो रमज़ान के रोज़े रखने की हमें ताकत था, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते रहने और तुझको राज़ी करने वाले अमाल करने की हमें तौफीक नसीब था। ये दुआ करते हुए रमज़ान शरीफ का इस्तेमाल करें। और याद रखें, एक होती है इबादत, एक होती है बंदगी। इबादत आदत के तौर पर भी हो जाती है, उसके मकसद को ज़हन में रखा नहीं जाता, बस इबादत कर रहे हैं। और एक होती है बंदगी कि वो इबादत जो खालिस अल्लाह ताला के लिए हो। तो इस माह मुबारक में इबादत और बंदगी को एक दूसरे के साथ मिला दें। हमारी जो भी इबादत है मौला ये खालिस तेरे लिए, बस हमें रियाकारी से तो इस अंदाज में रमज़ान शरीफ का आप इस्तेमाल करें और इत्मीनान और सुकून के साथ रमज़ान का आगाज़ करें, और अल्लाह ताला से
داریاں وہ ادا کر چکے، وہ مسجدوں میں اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر حالات کچھ بدلے تو گھر میں ہی وہ کسی گوشے میں اعتکاف کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ رمضان شریف کو ہمیں عطا کرنے والا ہے، رمضان شریف کی قدر و قیمت کو جاننے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان شریف کے روزوں کو اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما، ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرما، دکھاوے سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین عقل حلال عطا فرما، اور جو ہمارے مسلمان بھائی جو غریب ہیں، معاشی طور پر مستحکم نہیں ہیں، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، کبھی ان کے گھر افطار آتا ہے، ان کے گھر افطار ہوتی ہے، ان کے گھر سحر ہوتی ہے، مولا ان پر فضل خاص فرما، اور امت کے جو تمام در افراد ہیں ان کو ان اپنے غریب معاشی طور پر غیر مستحکم بھائیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کرونا جیسی وبا کو مولا ہم سے دور فرما، ہمارے ملک سے دور فرما، امت مسلمہ کی سے